واقعی خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنانا جائز نہیں ہے۔ سفر کے اندر سنت اور نفل اللہ نے معاف کر دی ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کی مہمانی ہے، اس کو قبول کرو۔ لیکن اگر کوئی پڑھے تو ثواب ملے گا، لیکن نہ پڑھنا بہتر، اس وجہ سے کہ اللہ نے جب معاف کر دیا، ہم پہلے کون سے حقوق پورے کر رہے ہیں کہ یہ پورا کر لیں گے۔ اگر بھول کے داڑھی میں خلال کیا اور بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا اللہ کے بندے، جو بال گر جائے یا ٹوٹ جائے وہ مردہ بال ہوتا۔ احرام میں خود بال نہ کاٹیں، خود بال نہ توڑیں، یہ تھوڑا اتفاق سے ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ ایک ہے کہ ایک آدمی کو مار کر زبردستی اس سے طلاق لے لی، کیا یہ طلاق ہوئی ہے؟ اگر وہ مکرہ تھے حقیقتاً اور اس کی جان کا خطرہ تھا تو بعض علماء کہتے ہیں طلاق نہیں ہو۔ لیکن امام صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ حلال حرام کے مسئلے میں امام صاحب بہت سخت ہیں، وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، قریب جاؤ گے تو پھر پھنس جاؤ گے نا۔ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا عورتوں کو دیکھو تو آنکھیں نیچی کر لو، جب آنکھیں نیچی کر لو، آنکھوں کی حفاظت تم کر لو گے تو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت میں کر لوں گا۔ اسی لیے حکم ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس کے فوراً بعد ہے تو جس نے آنکھیں نیچی کر لی انہی کی شرمگاہیں بچتی ہیں، اور جن نے آنکھیں اونچی کر کے آنکھ مٹکا کیا ان کی شرمگاہیں بھی نہیں بچتی، پھر وہ زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے امام صاحب بہت ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہو وہاں احتیاط ہی بہتر ہے۔ چلو زیادہ سے زیادہ دیکھو نا جی، مثال کے طور پر اگر طلاق مانو تو ایک عورت ہی جدا ہو جائے گی نا، لیکن اگر طلاق ہو گئی ہو نہ مانے تو زنا ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے وہ تو مکرہ کی طلاق کو بھی طلاق کہتے ہیں۔ ہاں الا اگر گردن پہ تلوار رکھی تھی اور بالکل اس کو یقین تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے، ایک ہے کہ ڈرایا انہوں نے یا کوئی دو چار چھوٹیاں مار دی تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ احرام باندھنے کے بعد جوتا پہن کے حرم میں آ گئے، یہ جوتا چپل پہننا چاہیے، بہرحال پاؤں کھلا ہونا چاہیے، جو کیا ہے صدقہ خیرات کر دو۔ صفا مروہ جب ہم دوڑتے ہیں تو ہر چکر پہ، ہر دفعہ جب صفا پہ چڑھیں یا مروہ پہ دعا کریں، کرو اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، ایک لفظ بھی نہ کہو۔ صفا مروہ دوڑنے کا نام ہے، کوئی دعا یا وظیفہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ تو اس کا کرم ہے۔ فرمایا چکر تم لگاؤ قبول ہم کر، کوئی پڑھو نہ پڑھو۔ اور میرے پاس ایک آتے تھے بزرگ، بڑے مجذوب تھے، اللہ ان کی قبر پہ، معلوم یہی ہوتا ہے کہ فوت ہو گئے، ورنہ وہ آتے تھے تو اللہ سبب بناتا ہے۔ بالکل ان پڑھ مطلق جاہل تھا بیچارہ، دبئی کے علاقے میں کسی مسجد کے باہر رات کو بیٹھا ہوا اللہ کے دربار میں رو رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا کہ ایک نوجوان اپنی بیگم کے ساتھ وہیں سے گزرے، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے فریاد کر رہا ہے، اس کے پاس بھوکھا ہے، اللہ عالم کیا بات ہے۔ تو نوجوان آیا، اس نے کہا ابا جی کوئی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں، بس ہم اپنے یار کو منا رہے ہیں، تکلیف تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو، اور ہمارا یار بغیر رونے کے مانتا ہی نہیں نا۔ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم دونوں میاں بیوی نوجوان بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، اور ہمارے اندر کوئی میڈیکل کمی بھی نہیں ہے، لیکن اولاد نہیں ہوتی، ہمارے لیے دعا کر دیں۔ لیکن دعا کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ میں کو کہہ دوں گا جاؤ اولاد ہو جائے گی، اور مجذوب آدمی دے رہے، دعا کر دو۔ کیوں دعا کرو؟ دعا تو اتنا سستی ہے، باقی تمہارا کام ہے وہ ہم اللہ میں کو کہہ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سال اس کو اللہ نے اولاد دی،
تو اس نوجوان نے بھی یہ وظیفہ بنا لیا کہ اس کو ڈھونڈتا رہتا تھا، اس کے کپڑے پہنچانا، اس کا کھانا پہنچانا، اور ہر سال اس کو عمرے پہ بھی بھیجنا، حج پہ بھی بھیجنا، اور فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لے کے بھیجنا۔ تو عجیب وہ عجیب آدمی ایک دفعہ آئے، کہنے لگے مولوی مکی صاحب وہ جو میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، ہاں جی دیے تو تھے، وہ تو میں نے کہا وہ تو میں کھا گیا۔ کہتے ہیں اچھا میں نے آپ کو معاف کیا، اور میں نے آج کہہ دیا ہے اللہ میاں کو کہ اب مہربانی کرو ہمیں نہ بلانا، اب میں نہیں آؤں گا۔ اب مجھ سے نہ طواف ہوتا ہے، نہ صفا مروا دوڑی جاتی ہے، نہ عرفات تک پیدل چلا جاتا ہے، اللہ میاں پھر بلا لیتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں مجھے۔ اس دن کے بعد خدا کی شان ہے وہ پھر نہیں ہے، اللہ عالم وہ کہاں چلے گئے۔ تو اس لیے آدمی کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ۔ باقی جبل صفا پہ دعا مانگو نہ مانگو، صفا مروا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی احرام باندھ کے آیا مگر 2-4 دن عمرے نہیں کیا، منہ چہرے پر کپڑے، 12 صدقہ خیرات کر دے۔ احرام اگر کھول نہیں دیا، سلا ہوا کپڑے نہیں پہنے تو اس پہ دم نہیں پڑے گی، 4 دن نہیں مہینہ احرام میں پھرتا رہے۔ طواف قدوم سنت ہے، طواف الوداع واجب ہے۔ اگر زیارت کے لیے طائف جو ہے واپسی پہ احرام لازم ہے، نہیں کرے گا عمرہ بھی ضروری ہوگا، دم بھی دینی پڑے گی، تو میقات ہے۔ وضو کے دوران داڑھی کا بال ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، پاکستان میں مکان گروی رکھ کے لینا ٹھیک ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ گروی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ قرضہ لیا ہے، یہ مکان تمہارے پاس رہن ہے، اگر میں وقت مقرر پر تمہیں قرضہ نہ دوں تو تم اس مکان کو بیچ سکتے ہو، اور بیچنے کے بعد مثلا وہ 2 لاکھ کا بکا ہے تو 1 لاکھ اپنا قرضہ لو گے، 1 لاکھ مجھے واپس کرو گے۔ اچھا، اور اس درمیان میں تم اس مکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو، فائدہ اٹھاؤ تو تو سود ہے کہ وہ تمہیں گارنٹی کے لیے مکان لکھ کے دے رہا ہے، تم اس کے بعد خود رہنا شروع کر دو، نہیں، بالکل ناجائز ہے۔ زندہ انسان کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ماں باپ اگر زندہ ہے ان کے لیے ایسا کرو، عمرہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو یا اللہ اس کا ثواب ان کو عطا فرما۔ ایک دوست کا والد فوت ہو گیا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اس کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو صحت دے، آمین۔ بڑی مہربانی آپ دعا کرتے ہیں۔ احرام کی حالت میں اگر عورت نے بھولے سے شوہر کا بوسہ دے دیا، کوئی دم نہیں پڑتا، لیکن اس کو خیال ہی اسی احرام میں آیا ہے، آگے پیچھے موقع نہیں ملا۔ انا للہ و انا، یہی مکر ہے نا عورتوں کا، ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت، اب اس کو بوسہ کیوں یاد آ گیا؟ اور احرام کی حالت میں تو بیوی سے شہوت کی گفتگو کرنا حرام ہے، چاہے کہ بیوی یا خاوند بوسہ دے۔ وہ تو قرآن میں پہلی شرط یہی ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو عمرہ بھی ایک حج ہے۔ جب احرام بہرحال صدقہ خیرات کا تو دم تو نہیں پڑتی، لیکن تھوڑا صبر کر لیتی، عمرے سے فارغ ہو جاتا، پھر سارے بوسے اکٹھے لے لیتی۔ حیات صحابہ ایک کتاب ہے، بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف قرآن کو نہ پڑھو۔ صف بندی سنت ہے، اللہ پاک سے دعا کریں۔ اصل میں حرم میں مشکل ہے، کئی منزلہ حرم ہے، کئی عمارتوں پر مشتمل حرم ہے، کیسے صفے بناؤ گے؟ بس جہاں ہے وہی صفے بناتے رہو۔ پتہ نہیں کیا ہے ویزا عصمت النساء کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ نہیں آیا۔ 45 سال کی عمر اگر اکیلے عمرے پہ بالکل نہ، یہ سب سے زیادہ خطرناک عمر ہے۔ 45 سال والی جو عورت ہے نا، وہ ہماری 20 سال والی بچی سے زیادہ تکڑی ہے، کیونکہ اس نے مکھن شکن کھائے ہیں، اس نے گھی کھائے ہیں، ہم تو ڈالڈے کی پیداوار ہیں، اس کو بغیر محرم کے نہیں آنا چاہیے۔
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً اس وقت 90 سال عمر تھی، تو کبھی کبھی خوش بیٹھتے تھے، میرا ایسے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، مولوی مکی تو بڑی جوان بنے پھرتے، چھڑاؤ ہاتھ، یقین کریں میں بڑا زور لگاتا ہاتھ ہی چھڑا سکتا۔ وجہ کیا تھی کہ ایک انہوں نے خالص غذا کھائی اور دوسرا زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ مجھے کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے فرمایا کہ مولوی مکی، مولوی تو بہت لوگ بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے خطیب بھی بن جاتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ فرمایا بیٹا الحمدللہ میں نے جب سے شعور کا دور شروع ہوا ہے میں نے کسی عورت یا کسی لڑکے کی شرمگاہ صحون بھی نہیں دیکھی الحمدللہ، یعنی غلطی سے بھی نظر نہیں پڑی۔ یہ وجہ تھی حضرت۔ آج تو بس دعا کرو، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے نا کہ آج کے دور میں بھی جو کام ہو رہا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر کرو، جب یہ نہیں ہوں گے پھر ان کو بھی روتے رہو گے، ورنہ انہوں نے کہا آپ ڈھونڈیں گے وہ پہلے والے لوگ آ جائیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ جب صحابی نبی نہیں بن سکتا، تابعی صحابی نہیں بن سکتا، تو بعد والے جو ہیں وہ پہلوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایک مسجد کا امام ہوں جہاں پر سب قبریں ہیں، کچھ قبروں والے ہدیہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو، خوشی سے ہدیہ دے دیتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ نہ پڑھو قرآن، پھر دیکھو ہدیہ دیتے ہیں، پھر پتہ لگ جائے گا نا کہ خوشی سے دیتے ہیں یا کرایہ دیتے ہیں۔ اور بابا نہ لیے کرو، یہی پیسے لے لے کے قرآن پڑھنے، قرآن کو تم نے اتنا سستا کر دیا کہ ہم پیسے لے کے لوگوں کی قبروں پر بیٹھ کے قرآن پڑھیں۔ اس کو کہو تم کافر ہو، مسلمان جاؤ باپ کے لیے قرآن پڑھو۔ مردی یا جرابے یا چپل پاؤں میں ہوں، طواف صفا مروہ ہو سکتا ہے، حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے ہی نہیں پہن سکتے، جرابیں کیسے پہنو گے، موزہ کیسے پہنو گے؟ عقل کی بات ہے، اس میں تو ہڈی کھلی ہوئی ہو پاؤں کی۔ اگر کوئی آدمی ہر روز عمرہ کے ہر دفعہ سر منڈانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں، پاؤں میں تکلیف سے چلا نہیں جاتا، تھوڑی دیر سٹاپ کرنے کے بعد میرا بھائی یہ بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور تم شفا کے بعد بیٹھے ہو، اسی نیت سے زمزم پیو، ہر نماز کے بعد اسی جگہ زمزم بھی ڈالو، اللہ شفا دیں گے۔ اگر آدمی حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے اشارہ کر دے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبز لائٹوں کے درمیان میں صفا مروہ دوڑتے ہوئے میں دوڑنا بھول گیا، دوڑنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، کس نے کہا ہے آپ کو لائٹوں کے درمیان دوڑو، تیز تیز چلو۔ دم کے علاوہ کوئی اور صورت ہے؟ ہاں جو غریب ہے، پیسے نہیں ہیں، 10 روزے رکھ لے، صورت کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز میں اللہ نے رعایت دی ہے۔ مسجد عائشہ سے اور جیرانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ حضور پاک نے کیا، حضور پاک نے تو پاکستان سے حج بھی نہیں کیا، عمرہ بھی کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا دلیل ہے کہ حضور نے کیا ہے؟ حضور پاک نے ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے عمرہ کیا، حج کیا، وہ کیوں آتے ہیں؟ حضور نے حکم دیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ کہنا کہ حضور نے کیا ہے یہ جہالت کی بات ہے۔ ویسے جیرانہ سے حضور نے عمرہ بھی کیا ہے۔ میرے والد انتقال کر گئے، قرضہ بہت زیادہ ہے، کاروباری بیٹے نے ذمہ لیا ہے، قرضے کا وقت متعین نہیں ہے، کیا قبر میں نہیں؟ آپ ذمہ داری اٹھا لیں، اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ آپ قرض خواہوں کو لکھ کے دے دیں گے، اب یہ قرضہ ہمارے والد پہ نہ سمجھیں، ہم پہ سمجھیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ عمرے کے لیے الوداعی طواف واجب نہیں ہوتا، لیکن کرو تو اچھی بات ہے۔ ایک آدمی نے پشاور سے احرام باندھا، نیت کی، راستے میں ایک قابل دم کوئی فیل کی، تو
تو دوبارہ بھی کہا سے نیت کی نہیں، وہی کافی ہے، بس دم دے دے۔ پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ فتویٰ آیا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد اگر کسی بیوہ یا غریب عورت کو نکاح کر کے مدد نہ کرے تو ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کے علاقے میں مثلا غریب عورت ہے، غریب سے آج کل کوئی نکاح نہیں کرتا نا، یا بیوہ عورت ہے، بالکل کریں، شادی کریں، لیکن پہلی کے ساتھ عدل کر سکو تو دوسری کرو گے نا، اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے۔ ایک بچی کو جب چاند نکلتا ہے تو چہرے پہ داغ پڑ جاتے، اللہ عالم، میں کوئی حکیم تو ہوں نہیں کہ دوا بتلاؤں، بس بہتر یہی ہے کہ ہر چیز کا علاج سورۃ فاتحہ ہے۔ وہ بچی بھی روزانہ 7 دفعہ سورت پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ مل لیا۔ پہلی چیز بیوی سے بچے نہ ہو سکے، دوسری شادی کی، دوسری بیوی یا پہلی بیوی کو گالی گلوچ دیتی ہے، پہلی بیوی کو مارتی ہے، دوسری بیوی سے تنگ ہوں، کس نے کہا تھا شادی کرو؟ کی ہے تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں پھر مار تو کھانی پڑے گی جناب۔ اور یہ بھی دیکھو کہ دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی ہے، پہلے تم اپنا ٹیسٹ کراؤ ظالم، اگر تمہارے اندر ہی اولاد کرنے کے جراثیم نہیں ہے تو عورتوں کا کیا گناہ ہے؟ وہ مارے نہ تمہیں تو کیا کریں؟ ایسے لوگ کتنے بے ضمیر ہیں کہ اولاد عورت کی نسل ختم ہو رہی ہے، وہ اکڑے ہوئے ہمارا نکاح ہے، بیوی ہے۔ بھئی اگر عورت بانجھ ہو جائے تو فوراً دوسری شادی کر لیتے ہو، لیکن تم جو بانجھ ہو تو عورت کیا کرے؟ ایک آدمی نے ناک کا آپریشن کروایا تھا، پٹی وغیرہ اتر گئی، قطرہ قطرہ خون آتا رہتا ہے، بالکل اس کا وضو ٹھیک ہے، ہر نماز کے لیے میاں وضو کرے، کوئی مسئلہ نہیں، زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پیو تو گناہ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ نہیں کہ ہر حال میں کھڑے ہو کے پیو۔ میں مدینے سے آ رہا، بیوی ساتھ تھی، محسوس ہوا کہ قطرے میرے رات پر لگے تھے، سٹاپ پر رکھ کے میں نے وضو کیا، بعد میں غسل کر کے عمرہ کیا۔ بہرحال اگر وہ مزی تھی تو کوئی حرج نہیں، استنجا کر لیا بس کافی ہے، غسل کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ منی کے قطرے تھے تو غسل کر لیا، پھر بھی ٹھیک ہو گیا۔ بس سے سامان اتارنے کے دوران کنڈا لگ گیا، خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں، خون بھی تمہارا نکلا ہے، شریعت سزا بھی تمہیں دے گی، کوئی جرم نہیں ہے۔ میرے بچے نافرمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، آپ نے بھی باپ کی نافرمانی کی ہوگی، ذرا غور کرو، جو آدمی اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو اس کی اولاد نافرمان ہو ہی نہیں سکتی۔ نافرمان ہونے کے 2 وجوہ ہیں، یا تم نے خود باپ کی نافرمانی کی تھی یا بچوں کو حرام کھلایا۔ اب توبہ کرو، استغفار کرو اور اللہ سے ان کے لیے دعائیں مانگو۔ کھانا سامنے رکھ کر جو مولوی صاحبان ختم پڑھتے ہیں، مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، یار پہلے مجھ پہ ناراض ہے تم روز مسئلے پوچھتے ہو، بالکل ناجائز ہے۔ اچھا اگر کبھی ایسا کرو، تجربہ کرنا ہو نا میری باتوں کا، تو ایک دن کبھی مولوی صاحب کو بلاؤ گھر میں، بڑے آرام سے پلنگ پہ چادر شادر بچھا کے احترام سے بٹھاؤ، اور سامنے 2 دن کی بچی ہوئی دال اور کھٹی لسی اور باجرے کی روٹی رکھو، کہو یہ ختم کری پڑھو۔ اگر وہ ختم پڑھے نا، جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دینا، میں تمہیں پیشگی معاف کر دوں، وہ بھی ختم حلوہ شریف، بریانی شریف، کوفتہ شریف سے پڑھتے ہیں۔ اسی سے سمجھ لو کہ پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ عورت گھر پر کتنی رکعت نماز داخل، جتنی ہمیشہ کرتے ہیں، گھر میں ہے تو 4 رکعت پڑھے گی۔ یہ تھوڑا ہے کہ گھر میں رہے تو نماز کی رکعتیں بھی کم ہو جائیں۔
کہتے کہ سعودی عرب میں عورتیں پارک میں نماز پڑھتی ہیں، کوئی بات نہیں، چاندی کی سرمے دانی استعمال کرے ناجائز ہے۔ ہاں اس کا جو سرما کا پہننے والا ہے نا وہ بطور علاج استعمال کر سکتا ہے۔ عورت تنگ کپڑے پہن کے نماز پڑھتی ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ نہ ہونا کہ لوگوں کی نظر پڑے۔ عورت قضا روزے یوم عاشورہ یوم عرفات کے دن رکھے، ثواب ملے گا۔ قضا الگ کرو، عرفات کا روزہ الگ رکھو، یعنی اللہ کے ساتھ بھی بزنس کر رہے ہو کہ ایک روزے میں دونوں گزر جائیں۔ کچھ دن کے واضح پر کوئی نہ کوئی مشکلات پریشانی آتی رہتی ہیں، تو پریشانی نہ آئے وہ بھی کوئی بندہ ہے، دن ہے تو رات ہوگا، رات ہے تو دن ہوگے تو آئیں گی۔ بات یہ ہے کہ پریشانی آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہوا ہے یا بندوں کی طرف رجوع ہوا ہے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو وہ تو مصیبت بھی نعمت ہے۔ خاوند نے غصے سے بیوی کو کہا میں گھر سے چلی جاؤ، اس سے طلاق نہیں ہوتی، میں دیور کے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ جا سکتی، نہ دیور کے ساتھ جا سکتی ہوں نہ اس کے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہی دیور ہے۔ میں نہیں کہتا، حدیث ہے حضور نے الحمو الموت، دیور کے ساتھ عورت کا رہنا موت ہے۔ کیا معنی؟ زنا ہوگا، پتھر مار مار کے مار دی جائے گی۔ ایک بندہ دمام سے جدے جائے گا، مکے سے گزر گئے، اس پر کوئی دم نہیں، وہ تم جدے کی نیت سے جا رہا ہے، مکے کی نیت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے علم کے ساتھ، ورنہ ان کا مقام عرش اولی ہے، معیت علمی یا معیت نصرت۔ اللہ کی محبت دل میں کیسے پڑے گی؟ اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو پڑے گی۔ اگر تبلیغ کے لیے جائے تو ثواب بڑھ جاتا ہے، ہاں بڑھ جاتا ہے، 49 کروڑ کا روپیہ پتہ نہیں بڑھ جاتا ہے۔ شام میں، کشمیر میں، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے اور ان شہداء کے درجات بلند کرے، اور جو زخمی ہیں شفا دے، اور مظلوموں پہ اللہ رحم کرے اور ظالموں پہ اپنا قہر نازل کرے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں امام مہدی اردو یا ہندی بولنے والے نہیں جناب، نہ اردو نہ ہندی، عربی ہوں گے۔ ان کے ملک میں نکلا ہوا ہے نا ایک مہدی، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ انڈیا میں ایک مہدی ہے، شکیم نام ہے اس کا، وہ مہدی بن گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، میرے خاوند کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، خرچہ بھی نہیں دیتا، کچھ اپنے بھائی کی فیملی کو دے رہے ہیں، سسرال بھی مجھے لے کر نہیں جاتے۔ بہرحال میری بیٹی صبر سے کام لو، اور اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ جتنا ہو سکے، وضو ہو نہ ہو، پاک ہو نہ پاک ہو، چلتے پھرتے پڑھتی رہو اسی نیت سے کہ یا اللہ اس کے دل کے اندر میری محبت پیدا کر دے، اور دم کر دیا کرو، انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے اندر کوئی غلطی ہے نا، اپنی غلطیوں کا بھی مراقبہ کرو۔ خاوند پاگل تو نہیں ہو گیا نا کہ آپ عزت دیں، محبت کریں، وہ آپ سے ویسے ناراض رہیں، کوئی چکر تو ہے نا۔ گائے کا گوشت کھانا جائز، بالکل جائز ہے۔ فرض نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت وہ مستحب ہے، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے، حنفی مسلک میں تو نہ پڑھنا افضل ہے، کیونکہ وہاں اذان مغرب کے بعد فوراً نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ تو یہاں وقفہ دیتے ہیں تو لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ چلو بھی 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ ایک ہی آدمی ہے جو سوال لے کر آئے، کیا کریں ہم؟ میری 3 بیٹیاں ہیں، دینی تعلیم دے، میرا خاوند نہیں مانتا، بچے دین سے دور ہو رہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں جتنا گھر میں پڑھا سکتی ہیں پڑھاتی رہیں۔ آج کل باہر بچیوں کا جانا بھی تو خطرہ ہے نا، آپ ان کو دین کی تعلیم گھر میں بھی بیٹھ کے دے سکتے ہیں۔ پہلے ان کو قرآن پڑھائیں، ناظرہ پڑھائیں، تجوید سے پڑھائیں، پھر جو اسلام کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں نا وہ ان کو پڑھائیں تاکہ دین کے بارے میں معلوم ہو۔
اگر فجر کی نماز سورج طلوع سے پہلے قضا پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل وہی ہوتا ہے کہ بعد میں پڑھے۔ اگر عورت بغیر نقاب کے عمرہ کرے کوئی گناہ گار نہیں ہوگی، صرف آگے کپڑا لٹکا دے۔ کہتے ہیں جی آپ درس سے پہلے جو وظیفہ پڑھتے ہیں مجھے بتا دیں، میں نے اپنے استادوں سے جتنے عرصے میں سیکھا ہے اتنا عرصہ تم میری خدمت کرو، میں بھی بتا دوں گا۔ یہ مفت کا مال تو نہیں ہے، ہم نے تو 12 سال استادوں کے جوتے اٹھائے ہیں، ساری رات ان کو مٹھیاں بھری ہیں، تو آپ کو چلو اس کی آدھے 6 سال ہی کر دو، پھر بتا دوں گا۔ وظیفہ کرنے کے لیے درمیان میں بات کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ یکجوئی یعنی یکسوئی کے ساتھ کریں۔ 10 11 12 طواف نہ کر سکے تو کیا حکم ہے؟ کوئی حد نہیں، جب پاک ہو طواف کرے، اس کے لیے تو 12 تک ضروری نہیں ہے نا۔ وہ تو جس دن حیض سے پاک ہو، چاہے 14 کو پاک ہو چاہے 15 کو پاک ہو، لیکن طواف زیارت کیے بغیر نہ جائے، ساری زندگی خاوند پہ حلال نہیں ہوگی۔ مسافر کے مسائل کیا مسائل ہیں؟ مسافر نماز کا اثر پڑے اور کیا مسائل ہے؟ حضرت عائشہ کی مسجد سے عمرہ ہاں جی ہو سکتا ہے، اگر 2 دن پہلے سر منڈا کے پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ طواف فوت شدہ لوگ جو ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران عورتوں کو دھکے لگتے ہیں، نہ کریں، دور بیٹھ کے کعبے کو دیکھتی رہیں، نفل پڑھتی رہیں، قرآن پڑھتی رہیں، ضروری دھکے کھانے ہیں، یا پھر پہلی منزل پہ، دوسری پہ، تیسری پہ کریں جہاں دھکے نہ لگیں۔ 4 طوافوں کے بجائے 1 طواف ہوگا، لیکن صحیح تو ہوگا نا، دھکے تو کوئی نہیں لگے گے نا۔ 1300 روپے کھاد کا ریٹ ہے، ادھار پہ وہ 1900 میں بیچتے، وہ جائز ہے۔ تم نے خود مطلب ہے کہ 1900 میں وہ بوری خریدی ہے، اور میں آپ کو دونوں ریٹ بتا دیے۔ اب جب تم نے ادھار والا ریٹ قبول کر لیا تو گویا تم نے اسی میں خریدا ہے۔ میں عمرے کے لیے آیا، لیکن میں نے طواف کی نیت رکن یمانی سے کیا، بالکل طواف نہیں ہوا، عمرہ بھی نہیں ہوا۔ عمرہ بھی دوبارہ کرو اور دم بھی ادا کرو۔ جب طواف نہیں ہوا صفا مروہ کیسے ہوگی؟ اللہ تمام عالم اسلام میں اور عالم کفر میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو اللہ ان کی جان بافتی پاکستان پرائیویٹ حج سکیم کاروبار بنا دیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم بغیر کاروبار کے سکیم چلاؤ۔ دیکھو نا جی، ایک آدمی آئے آ کے تمہارے لیے یہاں مکان ہوٹل بکنگ کروائیں، گاڑیوں کے انتظام کریں، کھانے، تو وہ پیسے نہیں لیں گے، اللہ واسطے کریں گے۔ بہرحال تم ایک ایسی اسکیم بنا لو، بہت سارے میرے دوستوں نے بنایا ہوا ہے، نو پرافٹ نو لاس نو پرافٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی مثلاً وہ 5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں فی آدمی، پھر جب حج ختم ہوتا ہے بیٹھ کے حساب کر، بابا 3 لاکھ خرچ ہوا، یا 2 لاکھ آپ واپس لے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔